خیبر پختونخوا کی طرف سے یہ الزام لگ رہا ہے کہ جی ہمیں اپنے حصے کے فنڈز نہیں دیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، خیبر پختونخوا کے حصے کے مکمل فنڈز مل رہے ہیں اور ہم کسی قسم کی ان کے ساتھ امتیازی کام نہیں کر رہے۔ صرف ایک چیز ہے جس پر پچھلی جو حکومت تھی اس کے ساتھ ہم نے مل کر ایک میکنزم بنایا ہے، چونکہ جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کے اوپر وفاقی حکومت فنڈز دیتی ہے تقریباً 40 ارب روپے کے قریب، اور ان کے حوالے سے یہ شکایات آئی تھیں کہ وہ فنڈز جو ہیں وہ ان علاقوں سے باہر بھی خرچ ہو رہے ہیں، اور ہم نے پھر آڈیٹر جنرل کو بھی کہا کہ اس کی آپ آڈٹ کریں کہ یہ فنڈز کیسے ہو رہے ہیں، اور پھر خاص طور پہ جب وفاقی حکومت اتنا خطیر رقم دے رہی ہے تو آپ اس رقم کو سیاسی بنیادوں پر استعمال کر کے وفاقی حکومت کے خلاف ہی استعمال کریں، یہ تو کسی بھی درجے میں جائز نہیں ہے۔ تو ہم نے پچھلی جو علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت تھی اس میں ایک میکنزم بنایا تھا کہ وہ فنڈز جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس کے لیے وفاقی حکومت خصوصی پیکج کے تحت دیتی ہے، وہ ایک جوائنٹ کمیٹی ہوگی جس کو وزیر اعلیٰ ہی ہیڈ کریں گے، اس میں وفاقی حکومت کے بھی نمائندے ہوں گے، صوبائی حکومت کے بھی نمائندے ہوں گے، اور وہ مل کر اس سے پھر اسکیموں کا انتخاب کریں گے۔ اور ہم نے پچھلے سال اس سے وہاں پر تقریباً میرا خیال ہے ایک خطیر رقم 12-13 ارب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں سولر پروجیکٹس کے لیے دی ہے، کہ جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پر بجلی نہیں ہے، لوگوں کو گھروں میں سولر پاور کی سہولت فراہم کی جائے۔ اسی طرح تقریباً 2 ارب روپے سے تھوڑی زیادہ رقم فاٹا یونیورسٹی کے لیے جاری کی ہے، اور پھر 7 ارب روپے ہم نے جاری کیے ہیں کہ جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان میں پولیس کا کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ اس کو بنایا جائے اور وہاں پہ تھانے ٹھیک بنائے جائیں، پولیس کو ایکوپمنٹ دیا جائے تاکہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ٹھیک ہو۔ اور اسی طرح جو اب اس سال کے لیے بھی ان کا فنڈ رکھا گیا ہے اس میں بھی ہم ان کے ساتھ مل کر ان نیولی مرج ڈسٹرکٹس کے لیے ایسے منصوبے شروع کریں گے جن کا امپیکٹ ہو، وہاں پہ لوگوں کی زندگیوں پہ اثر ہو، بجائے یہ کہ وہ ایسے ہی سیاسی بنیادوں پر ضائع کر دیے جائیں یا ان کے حوالے سے شکایات آئیں۔ تو صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر ہم اس پیسے کو نیولی مرج ڈسٹرکٹس جو ایکس فاٹا تھا وہاں کے عوام کی سہولت کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے استعمال کریں گے۔ ہم نے پچھلے سال بھی وہ سارے فنڈ ریلیز کیے، لیکن ستار عزیز مرحوم کی جو کمیٹی تھی اس نے جو سفارش کی تھی وہ 3% آف ڈیویزیبل پول کی سفارش تھی کہ ہر سال دیے جائیں گے۔ اس میں نا وہ تو 100 ارب سے زیادہ بنتے ہیں۔ وہ اس کے 2 حصے تھے، ایک حصہ وہ تھا جو وفاقی حکومت نے دینا تھا، دوسرا حصہ اس کا وہ تھا کہ جو دیگر تمام صوبائی حکومتوں کو کہا گیا تھا کہ وہ خصوصی طور پہ فاٹا کے لیے دیں۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ دیگر صوبوں نے وہ پیسہ نہیں دیا، لیکن جو وفاقی حکومت کے حصے کا پیسہ تھا وہ ہم باقاعدگی کے ساتھ دے رہے ہیں۔ اس کے لیے NFC کا اجلاس بلانا چاہیے تھا نا، تاکہ پتہ تو چلے کہ کون سا صوبہ انکار کر رہا ہے۔ اس کے لیے دیکھیے ہم تو بہت دیر سے تقاضا کر رہے ہیں، بلکہ ہماری منسٹری آف پلاننگ نے تو پرائم منسٹر کو خط بھی لکھا ہے۔ یہ صرف مسئلہ ایکس فاٹا کا نہیں ہے، اوورآل اس وقت جو فسکل سچویشن ہے پاکستان کی اس کے تحت ضروری ہے کہ آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور پھر جو خیبر پختونخوا میں فاٹا کے علاقے مرج ہوئے ہیں، اس حوالے سے ان علاقوں کو ان کی آبادی کے لحاظ سے ڈویزیبل پول سے حصہ ملنا چاہیے، یہ ان کا بنیادی حق ہے، تو ہم تو اسے سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے ایسا بوجھ اٹھایا ہوا ہے کہ وہ چیزیں کہ جو صوبائی حکومت کو جا چکی ہیں 18ویں ترمیم سے، مثال کے طور پہ سوشل ویلفیئر ہے، پاورٹی ایلیویشن ہے، یہ سب صوبائی شعبہ جات ہیں، لیکن ہم تقریباً اس وقت 700 ارب سے زیادہ بیسپ کے پروگرام کو فائنانس کر رہے ہیں۔ یہ ایک اضافی بوجھ ہے وفاقی حکومت کے پاس۔ ہمارا جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کا حجم گھٹتا جا رہا ہے، پچھلے سال 1100 تھا، اس سال 1000 ہے، اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 2018 میں 1000 ارب تھا، اسے تو اب کوئی 2500 ارب ہونا چاہیے تھا، چونکہ وفاقی حکومت کا جو محاصل صوبوں کو 60% چلے جاتے ہیں، اس کے بعد جو تھوڑا سا پیسہ ہمارے پاس بچتا ہے اس میں سے تقریباً نصف کے قریب قرضوں کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے۔ آپ لوگ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملک پہ جمہوریت ہے، تو TLP پہ پابندی کیوں لگا دی؟ دیکھیے جو TLP پہ پابندی ہے یہ چونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ناموس
اور ان کی ختم نبوت، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس پہ ہر وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اس کا چوکیدار ہے۔ اگر کسی مسلمان کے دل میں سوئی برابر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس یا ان کی ختم نبوت کے بارے میں شبہ ہو، اس کا ایمان ڈھہ جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہم میں سے ہر کلمہ گو مسلمان 24 کروڑ عوام میں سے یہ سمجھتا ہے، اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد اور اپنی ماں باپ سے زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ اب جب ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم سب کے عقیدے کی بنیاد ہے، اس کے اوپر اگر آپ قوم میں تفریق پیدا کریں، آپ قوم کے اندر تشدد پیدا کریں، دیکھیے میں خود اس کا نشانہ بنا، اور وہ گولی میرے ابھی جسم میں ہے کہ کس شخص کو گولی ماری، کہ جس شخص کی والدہ نے اس ملک میں پہلی دفعہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون بنوایا۔ یعنی کہ اتنا یہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں کو تشدد پہ مائل کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو فیض آباد کا دھرنا ہوا، وہ بنیاد بنا پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالنے کے لیے۔ اسی طرح اس کے بعد جب وہ فرانسیسی سفیر کے اوپر انہوں نے معاملہ کیا، جیلم تک پہنچتے پہنچتے اپنے کتنے لوگ مروائے، سیکیورٹی فورسز کے کتنے لوگوں کو مارا۔ اب پھر جب یہ نکلے لاہور میں پولیس والوں کو مارا، رینجرز کو مارا اور پورا اسلحہ لے کر نکلے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، اچھا پھر جو بھی ملک کے اندر ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی تشدد ہو، مثال کے طور پہ سیالکوٹ کے اندر کیا ہوا، ایک سری لنکن کو مارا گیا، اور وہی جو ایک انہوں نے لوگوں میں جنونیت اور انتہا پسندی پیدا کی، اس کے نتیجے میں پاکستان کی پوری دنیا میں جو بدنامی ہوئی، اور جس طرح پھر پوری قوم نے بعد میں معافیاں مانگی ہیں۔ لیکن مرید کے میں تو ان کو محاصرہ کیا گیا تھا اور وہ خود امن کے لیے تیار تھے، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا۔ میری ابھی بات ہوئی تھی پنجاب میں، جو خواجہ سلمان رفیق صاحب ہیں جو ان سے مذاکرات کر رہے تھے، وہ کہا کہ ہم نے آخری وقت تک ان کو بہت منتیں کیں کہ آپ اپنی ضد چھوڑیں۔ آپ دیکھیے غزہ کے اندر امن ہو گیا ہے، غزہ میں لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، آپ کس چکر میں جا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ اگر آپ ان کو ریلیٹ کریں نا، ایک طرف فتنہ خوارج جو ہیں مغربی سرحدوں سے اپنے حملوں میں شدت لا رہے تھے، دوسری طرف یہ لاہور سے اسلام آباد کی طرف چلے تھے، کیا یہ حادثہ تھا یا کوریلیشن تھا یا ان کا ہینڈلر کوئی ایک ہے؟ یہ ساری چیزیں ریاست کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتی ہے نا۔ آپ ضرور سیاست کریں، آپ ضرور اپنے کام کو سیاسی طور پہ بڑھائیں، لیکن جب آپ مذہب کو انتہا پسندی اور تشدد کا اعلی کار بنائیں گے، اپنے نوجوانوں میں جنونیت پیدا کریں گے۔ دیکھیے کیا اشر ہوا تھا جرمنی میں جب ہٹلر نے جنونیت پیدا کی، اس کے بعد جرمنی کا کیا اشر ہوا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ کیا اس معاملے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کے ہر شخص کا تعلق ہے، اس پہ کوئی اجارہ داری کہہ سکتا ہے کہ جی ہم سرٹیفکیٹ دیں گے کہ جی صافی صاحب ناموس رسالت پہ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، ہم سرٹیفکیٹ دیں گے ناموس رسالت کے علاوہ ختم نبوت پہ صافی صاحب کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب حسین اقبال صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے۔